انجینئر علی مرزا اس وقت بریلوی بچی کے ہاتھوں انتہائی ذلیل ہو رہا ہے اور ذلیل ہو گیا. ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے، آپ کو دکھاؤں گا. لیکن اس سے پہلے یہ بات خوب سمجھ لیجیے کہ یہ وہ شخص ہے جو مفتی تقی عثمانی صاحب جیسی عالمی شخصیت، جو عالمی اسلام کا ایک اہم رہنما ہے، اس کو چیلنج کرتا ہے یہ میرے سامنے آ کے بیٹھ جائے. لیکن خود اس کی حیثیت کیا ہے کہ آج کل بچوں کے ہاتھوں ذلیل ہو رہا ہے. اور کیوں ذلیل اور ایکسپوز نہ ہو؟ کیونکہ یہ خود تضادات کا ایک مجموعہ ہے. آج اگر اس نے ایک بات کہی ہے تو کل اس کا الٹ ہوگا. بہت ساری ویڈیو سینکڑوں میں ایسی موجود ہے کہ جس میں ایک بات اس نے کہی ہے، ایک موقف ایک ویڈیو میں اختیار کیا، دوسری ویڈیو میں دوسرا موقف ہے. کیا علمی کتابی شخص ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کا موقف چینج ہوتا رہے؟ جو علمی کتابی حقیقی معنی میں ہوتا ہے نا، جس کا موقف شروع دن سے ہوتا ہے آخر دن تک اس کا وہی موقف رہتا ہے. جو شخص خود جو ہے وہ ایک جگہ پر ٹہر نہیں سکتا، جو اس کا ایمان ایک جگہ پر محفوظ نہیں ہے، ایک جگہ پر قائم نہیں ہے، تو کیا یہ ایسا شخص دوسروں کو اصلاح کر سکے گا، دوسروں کو رائے راست پر لا سکے گا؟ ہرگز نہیں. تو دیکھیے انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے جو اس بچی نے ویڈیو بنائی ہے، اس کو دیکھیے. اور آخر میں انجینئر علی مرزا کے جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی اپنے رائے دے سکتے ہیں، لیکن تمیز کے دائرے میں. تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. سمجھتے ہیں ایک دوسرے کے پاس نہیں جاتے. علی بھائی میں جرنلسٹ ہوں، میں کوئی مفتی علامہ نہیں. میں یہاں آیا جنرل بات آپ کو میں یہاں آیا ہوں، آپ نے مجھے عزت دی، میں آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ پہ ہوں، میں آپ کا مہمان بھی ہوں. اس وقت پوڈ کاسٹ میں آپ میرے مہمان ہیں، لیکن کسی مفتی علامہ سے کیوں نہیں ملتے ہیں آپ؟ میرے سے مل رہے ہیں آپ. میں ایک جرنلسٹ ہوں، میرے پاس کوئی آج تک کوئی کامیاب نہیں ہوا. پچھلے ہفتے ارشاد بھٹی صاحب آئے تھے، ان کو میں نے کہا ٹائم قیامت ہے کہ بندہ لیں. کوئی بھی نہیں آتا. مفتی طارق مسعود صاحب آئے رہے نا، مفتی طارق وہ انتظار کرتے رہے. میرے بھائی مفتی طارق مسعود صاحب کون ہے؟ مفتی وہ مفتی ہیں ایک فرقے کے چھوٹے سے مفتی. آپ کسی بڑے مفتی کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں یہ اسی طریقے سے ہے کہ گڑی شاہو لاہور کی ٹیم کہے کہ ہم نے آسٹریلیا کے ساتھ ورلڈ کپ میں میچ کھیلنا ہے، تو اس کا جواب کیا دیا جائے گا کہ بھائی لیول پہ بات کرو، آؤ آپ کو کسی سڈنی کی ٹیم سے میچ کھلا دیں گے. جب نیشنل ٹیم سے مقابلہ ہوگا تو اس لیول پہ ہوگا. آج تک کس عالم کے آپ کو بڑی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی کہ آسٹریلیا کا میچ گڑی شاہو کی ٹیم کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اور آسٹریلیا اگر گڑی شاہو کی ٹیم کو کوئی آؤ میرے ساتھ آ کے چیلنج کرو تو پھر کون؟ اگر آسٹریلین ٹیم خود گڑی شاہو والوں کو کوئی آؤ نظر پھر جا کے کھیلنا چاہیے، بالکل کھیلنا چاہیے. تو محمد علی مرزا صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ آسٹریلیا ہے اور مفتی طارق مسعود جو گڑی شاہو ہے، آپ نے بیٹھ کے ان کو چیلنج کیا، وہ آ گئے اور آپ نے کہاں نکالے. یہی تو جھوٹ ہے. ہم نے تو کوئی نہیں. آپ نے کبھی مفتی طارق مسعود کو چیلنج نہیں کیا؟ میرے بھائی میں نے کیوں چیلنج کرنا؟ آپ نے کہا وہ مناظرہ کرو. میرے بھائی میں کسی کو بھی چیلنج نہیں کرتا. ہم ویڈیو میں اپنا مقدمہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا جواب ویڈیو میں دیں. اس کے مقابلے پر وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں. آپ کے لیے ویڈیو بنانا آسان ہے نا. آپ بات پوری سن لیں، کیونکہ آپ نے مقدمہ، آپ کی تو انفارمیشن ہی ناقص نکلی، تو مجھے آپ کو بات سمجھانی پڑے گی نا. یہ ناقص انفارمیشن نکلی کہ میں نے بلوایا، ہم نے کسی کو بلواتے. انہوں نے کہا کہ تمہارے حق پہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ تم ہمارے ساتھ بیٹھو. تو میں نے کہا میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، اپنے بڑے سے اپنے حق میں ویڈیو بنوا لو کہ یہ میرا ریپ ہے. تو انجینئر صاحب مفتی طارق مسعود نو بلانے والی غلطی جیڑی تواڈے کولوں ہو گئی ہے نا، وہ نہیں جو تپنی. اب جتنے مرضی بہانے لگائیں، وہ جیڑی ذلت ہونی سی نا، وہ نہیں جو تپنی. اب شغل بنائیں کہ گڑی شاہو اور آسٹریلیا جتنا مرضی گھمانے کی کوشش کریں. اور اگر آپ کا لیول سبسکرائبرز ہے نا، تو سبسکرائبر جناب آپ کے اب 3 ملین ہوئے ہیں، ان کے 5 ملین ہونے والے ہیں. 2 ملین کا فرق ہے مرزا صاحب. اور یہ اونچا بول کے آپ کی تحقیق ناقص ہے، وچ نہ بولو اور مینوں گل کرن دیو. آپ تو جاہل ہے نا. اگلا بندہ بیچارہ چپ کر جاتا ہے کہ اب کیا میں اس کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنے آیا ہوا ہوں اور یہاں لڑائی کر کے بیٹھ جاؤں. اور اگلا بندہ آپ کا ہر کلپ لکھ کے نہیں بیٹھا ہوتا کہ جو بھی بات نکل آئے دکھاؤ جی دکھاؤ. فوراً سے اندر جھوٹ بول دیتے ہیں کہ دکھاؤ. وہ تو چپ کر گیا تھا، میں آپ کو دکھاتی ہوں. آپ نے خود کہا کہ میں آنا چاہتا ہوں جیلم. جناب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں یہاں پہ، آپ تشریف لائیں اور مہربانی کر کے مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ سے ٹائم لیں، ان کو ساتھ لے کر آئیں، کیونکہ میں ان کی پرسنلی عزت کرتا ہوں، تاکہ معاملہ کلیئر ہو جائے. اور یہ میں شرط نہیں رکھ رہا، اگر بڑا نہیں بھی آتا آپ کے ساتھ، مفتی صاحب تشریف لیں، آپ اکیلے ہی آ جائیں. اپنا کیمرہ مین بھی بے شک لے آئیں آپ، اور آپ لائیو ویڈیو چلانا چاہتے ہیں چلائیں، اصول پہ بات کریں، میں تیار ہوں. یہ سن لیا آپ نے. اب اس سے پہلے کہ بتائیں مرزا صاحب کہ آپ نے مفتی طارق مسعود کو بولا ہو کہ اپنے بڑوں سے ویڈیو بنوا کے لاؤ. آپ نے تو بولا تھا کہ یہ کوئی شرط ہی نہیں ہے کہ انہیں بھی ساتھ لاؤ. اور یہ ویڈیو والا بھی آپ نے کچھ نہیں بولا تھا. ہاں بولا تھا، لیکن تب جب آپ پھنس گئے، جب مفتی طارق مسعود آ گئے تو آپ پھنس گئے. آپ نے کہا یہ کیا، یہ تو میرا آخری دن ہے. باقی یہ آپ کا فیصلہ اچھا ہے، میں آپ کو اپریشیٹ کرتی ہوں. یہ آپ کی عقل مندی ہے کہ آپ کسی کے سامنے نہیں بیٹھتے، کیونکہ اگر بیٹھ گئے تو وہ تو آپ کی فوراً موت ہے. باقی آپ نے یہ بہانہ بعد میں گھڑا تھا، یہ جھوٹ نہ بولیں. جھوٹوں کے بارے میں آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت ہمیں پہلے بھی بتائی تھی، ذرا یاد کریں کیا تھی وہ. آپ کو یاد کرواؤں گا، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین. او سچ، میں بھول گئی تھی کہ آپ کو قرآن پاک بھی نہیں پڑھنا ہوتا. لعنت اللہ نہیں ہے، لعنت اللہ ہے. سوری میں بھول گئی تھی. ویسے اس کلپ سے نا مجھے ایک بہت مزے کی بات یاد آئی ہے. یہ ویڈیو پتہ کب کی ہے؟
یہ ایک عالم ہے عمر صدیق، انہوں نے مرزا صاحب کو کہا تھا کہ اسے قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا، تو اس کے جواب میں مرزا صاحب نے یہ ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی کہ میرے سے معافی مانگو، میں آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت یاد کروا دیتا ہوں، اور پھر یہ مرزا صاحب نے پڑھا تھا۔ جب بندے کے علم کی یہ حالت ہو نا مرزا صاحب، تو پھر یہ ایسے بہانے لگانے چاہیے، یہ گڑی شاہو اور آسٹریلیا اور کتابوں کی بوری لے آئے تھے، یہی بہانے لگانے چاہیے۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔